بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 29 سے 33 میں ہے کہ کہا تو نے اگر میرے آپ کے پاس روشن چیز لاؤں۔ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ۔ انہوں نے لاٹھی ڈالی تو اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو دیکھنے والوں کو براق نظر آنے لگا۔ لاٹھی اور ہاتھ کا سفید ہو جانا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دو معجزے تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز ظاہر فرمائی جو کہ عقلوں اور آنکھوں کو حیران کر دینے والی تھی۔ اتنے واضح اور روشن معجزوں سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ وہ لوگ جادوگر ہیں۔ اس نے بھی اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا جادو سے مقابلہ کر سکیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ سب کچھ صرف نظر کا دھوکہ ہے، کوئی معجزہ نہیں۔ اسی جادو کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 56 سے 59 میں اس طرح آیا ہے، اور ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ انکار کرتا رہا، کہنے لگا موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ملک سے نکال دو، تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے۔ اب تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے، نہ تو ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ ہی تم۔ یہ ایک ہموار میدان ہوگا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یہ دن نوروز کا مقرر کیا جاتا ہے، لوگ چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنا سامان جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ تم خدا پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے نیست اور نابود کر دے گا، اور جس نے جھوٹ باندھا نامراد رہا۔ تو وہ باہم لڑنے اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کو ملک سے نکال دیں اور ہمارے مذہب کو ختم کر دیں۔ ان آیات کی تفاسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں فرعون کی جہالت اور کم عقلی کا ذکر کیا گیا ہے، جب اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری پیش کردہ یہ دونوں چیزیں صرف اور صرف جادو کا کرشمہ ہیں، ہم بھی اسی طرح اس جادو کا توڑ کریں گے۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جگہ اور وقت مقرر کر کے مقابلہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور دلائل ان لوگوں کو دکھانا تھا، اس لیے آپ نے ان لوگوں سے نوروز کے دن اکٹھے ہونے کے لیے کہا۔ یہ ان کے جشن کا دن تھا۔ آپ نے سب کو صبح کے وقت طلب کیا تھا۔ اس وقت سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے اور اس وقت حق اور باطل کا فیصلہ بغیر کسی دھوکے کے ممکن تھا۔ آپ نے رات کا وقت اس لیے پسند نہیں کیا تھا کہ آپ لوگوں کو کسی شک یا ابہام میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ جادوگروں کے اکٹھا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے اور سب سے پہلے ان کو واعظ اور نصیحت کی، جیسے کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 69 میں ہے۔ بولے کہ اے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈال لو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالی تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں یوں آنے لگیں کہ وہ ادھر ادھر دوڑ رہی ہوں۔ موسیٰ نے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا کہ خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب ہو، اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اسے نگل جائے گی۔ یہ تو ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ ان آیات کے مطابق جادوگر صفیں بنا کر میدان میں آ گئے تھے، اور دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ کرتب یا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ ان میں پارا بھرا ہوا تھا اور دیگر کچھ ایسے آلات نصب تھے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی تھیں۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ خود بخود چل رہی ہیں، مگر ان میں اصل کمال پارے کا تھا۔
باقی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے ان کو مرعوب کر دیا تھا۔ وہ لوگ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ فرعون کی قسم ہم غالب رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حالات دیکھ کر خوف محسوس کیا کہ اس طرح تو یہ لوگ اس جادو اور نظر کے دھوکے سے مرعوب ہو جائیں گے اور مجھے کچھ دکھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھ کی لاٹھی زمین پر پھینک دو، یہ ان سب کو نگل جائے گی۔ یہ ان کا جادو ہے اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 117 سے 122 میں بیان ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو، وہ جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل جائے گی، اور پھر حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ فرعونی کیا کرتے تھے بیکار ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے، اور یہ دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ جس وقت ان جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا تھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسلی بھری وحی بھیجی گئی تھی، اور بحکم ربی آپ نے بھی اپنا عصا ان جادوگروں کے پھینکے ہوئے رسوں پر ڈال دیا تھا۔ جو ہی آپ نے اپنا عصا ان کی طرف پھینکا تو وہ ٹانگوں والا سانپ بن گیا، جس کی گردن بڑی اور لمبی تھی، اور وہ ڈراؤنی شکل والا ہولناک اژدہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ سب ایک طرف کو ہو کر جمع ہو گئے۔ وہ اژدہا جادوگروں کی پھینکی ہوئی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا تھا، اور لوگ حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک چھوٹی سی لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن جائے گی، اور جادو کے زور پر ایسا ہو جانا تو ناممکن تھا۔ یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سب کو یقین آ گیا کہ یہ سب کچھ حق اور سچ ہے، کوئی شعبدے بازی نہیں ہے، نہ کوئی جادو ہے اور نہ کوئی فن ہے۔ یہ حالات دیکھ کر وہ تمام جادوگر جو فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلائے گئے تھے، وہ سب اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے رب یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اور فرعون کا ساتھ چھوڑ دیا۔ فرعون نے ان کو ہر ممکن طریقے سے ڈرانے اور دھمکانے اور اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اپنی طرف پھیر لیا تھا، تو اس بار بھی فرعون ناکام ٹھہرا اور لگاتار موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے اور خدائے واحد کے ہونے کا انکار کرتا رہا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔